رسوله بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را تلك آیات الکتاب المبین. انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس ہستی کے لیے ہے جو پوری کائنات کا مالک، پوری کائنات کا خالق، غوث اعظم، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ اللہ کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد پانی کے قطرات سے بڑھ کر کے، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر کے، آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر کے، ریت کے ذرات سے بڑھ کر کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ اعلان کے مطابق یوسف علیہ السلام کا واقعہ، یوسف علیہ السلام کی سیرت، تفسیر یوسف کا آج پہلا خطبہ جمعہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کائنات کے امام ان کے بارے میں فرماتے ہیں ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ۔ یوسف علیہ السلام اتنا عظیم انسان ہے کہ یوسف آپ بھی نبی ہے، اس کا باپ بھی نبی ہے، اس کا دادا بھی نبی ہے، اس کا پردادا بھی نبی ہے۔ میں تفسیر یوسف میں آپ کے سامنے مدلل گفتگو کروں گا۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ بعض قصہ گو لوگوں نے عشق و محبت کی کہانی بنا کے رکھ دیا، اور خاندان یعقوب علیہ السلام پہ نازیبا بغیر ضرورت کے کچھ واقعات منسوب کر دیے گئے، اور ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا موازنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ کیا جائے گا۔ سورہ یوسف کا زمانہ نزول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری ایام میں یہ سورت نازل ہوتی ہے۔ اس میں امام کائنات کو کچھ تسلیاں دی گئی، کچھ تشفیاں دی گئی۔ سیرت یوسف اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپس میں بہت زیادہ حد تک مماثلت رکھتی ہے۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے تسلی دی ہے کہ آپ کے یہ مکہ والے بھائی، یہ قریشی بھائی آپ سے پیار کرتے تھے، آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کو صادق کہتے کہتے منہ نہیں ملاتے تھے، آپ کو امین کہتے تھے، لیکن جب آپ نے میری توحید کا ڈنکا بجایا تو یہ لوگ آپ کے سارے دشمن ہو گئے۔ آپ کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ حسد کیا، یہ حسد صرف آپ سے نہیں کیا گیا بلکہ ہر نبی کے ساتھ کیا گیا، اور یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے حسد کیا۔
جس طرح یوسف کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، رب کائنات نے یوسف کو کنویں سے اٹھا کر مصر کے تخت پہ بٹھا دیا۔ اسی طرح آپ کی قوم آپ کو اپنے گھر سے نکالے گی، پریشان نہ ہونا، آپ جب اس شہر سے نکلیں گے اور مدینے والے آپ کو اپنی آنکھوں پہ بٹھا دیں گے۔ اور دوسرے انبیاء کا اسلام، ان کا مذہب تو میں نے خاص قوموں تک محدود رکھا، آپ کے مذہب اور اسلام کو عالمگیر شہرت عطا کرو۔ اور آگے واقعات آئیں گے، جس طرح یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا، آپ کو شیب ابی طالب میں، جسے شیب بنی ہاشم بھی کہا جاتا تھا، آپ نے وہاں پہ قید و صعوبت کی، مشکلات اور پریشانیاں وہاں پہ برداشت کی۔ اور ایک وقت آئے گا جس طرح یوسف کے بھائی یوسف کے سامنے بھکاری بن کے کھڑے تھے، اور ایک وقت آئے گا مکہ کے چودھری فتح مکہ کے موقع پہ آپ کے سامنے بھکاری بن کے کھڑے۔ یہ سارے موازنے سورہ یوسف کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بالکل مطابقت کے ساتھ بیان کیے گئے۔ سورہ یوسف کا شان نزول، مکہ کے چند لوگوں نے مدینہ کے یہودیوں سے ایک سوال کیا کہ آپ ہمیں کوئی ایسا سوال بتائیں کہ ہم اس آخری رسول سے کریں اور وہ اس کا جواب نہ دے سکے۔ تو یہودیوں کے بڑے بڑے عالموں نے مکہ کے ان سفیروں کو، ان چودھریوں کو کہا کہ آپ اس رسول سے یہ جا کر پوچھیں کہ یعقوب، اس کے بیٹے یوسف کا کیا معاملہ ہے، اور مصر کے اندر بنی اسرائیل کیسے آباد ہوئے۔ اگر وہ اس کا جواب دے دے تو وہ سچا پیغمبر ہے، اگر جواب نہ دے سکے تو وہ اللہ کا رسول نہیں ہے۔ یہ بڑی خوشی خوشی کے ساتھ مکے میں آتے ہیں۔ کائنات کے امام محسن انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں تشریف فرما ہے۔ بعین ہی اسی وقت ابن کثیر اور تفسیر روح المعانی کے مطابق صحابہ نے آقا سے ایک سوال کر ڈالا، اے پیارے حبیب، آج ہمارا جی چاہتا ہے آپ کوئی اچھا سا قصہ سنائیں۔ بچے نوجوان آج بھی اپنے بڑوں سے قصے سنتے ہیں، لیکن صحابہ کرام نے آج نرالا انداز اپنایا کہ آپ ہمیں کوئی اچھا سا قصہ سنائیں۔ وہ قصہ ایک آدمی کا ہو، اس کے اندر نصیحتیں بھی ہوں، اس کے اندر عبرتیں بھی ہوں، اور وہ طویل بھی ہو، بہت لمبا بھی ہو، اس کے اندر بہت سارا سامان ہو۔ تو کائنات کے امام خاموش بیٹھے ہیں۔ رب کائنات نے جبریل امین کو حکم دیا، جاؤ مکہ کے چودھریوں کے سوال کا جواب بھی دے آؤ اور میرے نبی کے پروانوں کے سینے کو بھی ٹھنڈا کرو۔ مکے کے چودھریوں نے آ کے سوال کیا، ہاں بتائیے بنی اسرائیل مصر میں کیسے آئے؟ میرے محبوب کی زبان پہ جبریل بولنا شروع کر دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔ سورہ یوسف شروع کر دی، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔
اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ روشن کتاب کی آیتیں تمہارے پاس بھیج دی اور میں نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا. آقا فرماتے ہیں احب العرب بثلاث، عرب سے 3 وجہ سے محبت کیا کرو. لانی انا عربی، اس لیے کہ میں محمد عربی ہوں. والقرآن عربی، اور اللہ کا قرآن عربی میں ہے. ولسان اہل الجنت عربی، اور جنت والوں کی زبان عربی ہے. عربی کے اندر ہم نے قرآن نازل کیا، اور یہ زبان تمام زبانوں سے فصاحت اور بلاغت کے اندر سب سے اعلیٰ ہے. اللہ نے اسی زبان کے اندر یہ قرآن نازل کیا. میرے آقا کی زبان پہ سورہ یوسف شروع ہوگی. آقا فرماتے ہیں علموا ارقاکم اقاربکم سورۃ یوسف. اے میری امت کے لوگوں، اپنے غلاموں کو، اپنے نوکروں کو، اپنے گھر والوں کو سورہ یوسف سکھایا کرو. فَإِنَّهُ أَيُّمَا مُسْلِمٍ تَلَاهَا، جس مسلمان نے سورہ یوسف کی تلاوت کی، او علمها اہلہ، یا اپنے گھر والوں کو سکھایا، وما ملکت یمینہ، اور جو اس کے نوکر ہیں ان کو سکھایا، حون اللہ علیہ سکرات الموت، رب کائنات اس پہ موت کی بے ہوشیاں آسان کر دے گا، اس کی موت آسانی سے نکل جائے گی. وَآتَاهُ مِنَ الْقُوَّةِ أَلَّا يَحْسُدَهُ مُسْلِمًا. آقا فرماتے ہیں جو سورہ یوسف پڑھنے والا ہے، رب کائنات اس کو اتنی طاقت عطا کرے گا کہ کوئی اس سے حسد نہیں کر سکے گا. وہ بھی کسی سے حسد نہیں کرے گا اور کوئی اس کے ساتھ حسد نہیں کر سکے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں. یہ کون عبداللہ ابن عباس ہیں؟ یہ وہ عبداللہ ابن عباس نبی کے چچا کے بیٹے، چچا زاد بھائی ہیں، جس عبداللہ کے لیے کائنات کے امام سحری کے وقت کھڑے ہو کے دعا کیا کرتے. سحری بخاری کی حدیث، آقا سحری کے وقت کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہم علمہ القرآن وفقہہ فی الدین. اے اللہ میرے چاچے کے بیٹے عبداللہ کو قرآن کا عالم بنا، قرآن کا مفسر بنا. وفقہہ فی الدین، اور اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ان حبرا من الیہود دخل علی رسول اللہ، یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم میرے محبوب کے پاس آ گیا. فوافقہ، میرے آقا کے سر پہ کھڑا ہو گیا. وہو یقرأ سورۃ یوسف، میرے محمد سورہ یوسف پڑھ رہے تھے. کائنات کا حسین جب قرآن پڑھے تو منظر کیا ہو. یہودی کھڑا ہو گیا، سورہ یوسف سننے لگا. فقال من علمکھا، کہنے لگا اے مسلمانوں کے نبی یہ بتائیے یہ سورہ یوسف آپ کو کس نے سکھائی؟ قال اللہ علمنیھا، آقا فرماتے ہیں میرا معلم میرا اللہ ہے، مجھے میرے رب نے یہ سورت سکھائی ہے. فاجب الحبر، عبداللہ فرماتے ہیں وہ حیران ہو گیا. لما سمع منہ، جب آپ سے یہ بات سنی. فرجع الی الیہودی، یہودیوں کے پاس گیا. فقال ان محمدا یقرأ القرآن، مسلمانوں کا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قرآن پڑھتا ہے. کما انزل فی التوراۃ فانطلق، ایسا واقعہ سنا رہا ہے جو تورات میں بھی آ چکا ہے، جو انجیل میں بھی آ چکا ہے. فانطلق بنفر منہ، یہودیوں کا ایک بہت بڑا جتھا، بہت بڑی جماعت چل پڑی. حتی دخلوا علیہ، میرے نبی پہ آ کے کھڑے ہو گئے. فعرفوہ بالصفۃ، صحابی کا بیان ہے میرے نبی کا چہرہ دیکھ کے میرے نبی کو پہچان گئے. آقا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہودیوں کے عالم میرے نبی کو ایسے پہچان لیتے تھے جیسے باپ بیٹے کو پہچان لیتا ہے.
میرے نبی کی صفات دیکھنے لگے اور دوسری سائڈ پہ آ کے الا فنظروا الی خاتم النبوۃ بین کتفیہ، دو کندھوں کے درمیان رب کائنات نے ختم نبوت کی مہر لگا دی تھی، انڈے کی طرح ایک جگہ تھوڑی سی ابری ہوئی تھی جس کو مہر نبوت کہا جاتا ہے۔ میرے نبی کی مہر نبوت دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ فجعلوا سمعهم الی قراءۃ یوسف، کائنات کا امام سورہ یوسف پڑھتا جاتا ہے۔ فتعجبوا منہ، حیران ہو کے کھڑے ہو گئے۔ واسلموا عند ذلک، پورا جتھے کا جتھا کہنے لگا نشہد اللہ الہ الا اللہ ونشہد ان محمد رسول اللہ۔ سنا جس کسی نے کلام محمد، ہوا جان و دل سے غلام محمد، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس قدر ہے مقام محمد، سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے، زباں پہ جب آتا ہے نام محمد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے محبوب کے پاس ایک بستانی نامی یہودی آ گیا، آ کے کہنے لگا اے مسلمانوں کے نبی، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جن 11 ستاروں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، آپ ان 11 ستاروں کے نام بتائیں۔ میرے محبوب خاموش ہو جاتے ہیں، میرے آقا کو ان کے نام نہیں آتے، آقا خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ بستانی یہودی واپس چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جبریل امین آ جاتے ہیں، اس لیے کہ نبی اپنی مرضی سے کبھی نہیں بولتا۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار۔ میرا نبی اس وقت بولتا ہی نہیں جب تک جبریل نہ آ کے بتائے، اور جبریل اس وقت بولتا نہیں جب کردگار خود نہ بتائے۔ جبریل نے آ کے نام بتا دیے۔ آقا فرماتے جابر اس یہودی کو بلا کے آؤ، یہودی کو بلا کے لایا جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں حل انت مومن ان اخبرتک باسمائها، اے یہودی کیا تو ایمان لے آئے گا اگر میں ان ستاروں کے نام بتا دوں جن ستاروں نے یوسف کو سجدہ کیا تھا؟ قال نام، کہنے لگا ہاں آپ ان کے نام بتائیں میں ایمان لے کے آؤں گا۔ آقا فرماتے ہیں پھر نام سنتے جاؤ۔ قال خرسان والطارق والزیال وذوالکتفان وقابس ووساب وعمودان والفلیق والمصباح والفروح وذوالفرق، 11 ستاروں کے نام جن کے آقا نے بتا دیے۔ فقال الیہودی، یہودی کہنے لگا ای واللہ، اللہ کی قسم آپ نے جو نام بتائے ہماری کتابوں میں بھی یہی لکھے ہیں۔ کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ سورہ یوسف نازل ہوئی۔ اب سورہ یوسف میں بہت بڑے سامان ہیں، آیات للسائلین، اللہ فرماتے ہیں پوچھنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اس میں بھائیوں کا حسد ذکر کیا اور بوڑھے ناتماں ضعیف باپ کا غم پیش کیا گیا، بیٹے کی جدائی پیش کی گئی، حسد کی انتقام اور آگ میں جلنے والوں کے انتقام کا اظہار کیا گیا، اور یہ بتایا گیا جو جس کو جتنا نیچے گراتا ہے رب کائنات اس کو اتنا بلند کر دیتا ہے۔ تمام معاملات ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہیں، صرف یہ واقعے کی نیت سے اس کو نہ سنیے، اس میں رب کائنات نے اپنے قدرت کے شاہکار دکھائے ہیں کہ اگر کوئی اپنی عزت کو بچانا چاہتا ہے تو عزت کے بچانے کے کیا گر ہوتے ہیں۔ یوسف پہ حملے کیے گئے، عزت پہ حملے کیے گئے، اس کی جان پہ حملے کیے گئے، اس کو تمام دلدلوں میں پھنسایا گیا، لیکن تمام
چیزوں کا، مصیبتوں کا پہاڑوں کی طرح ڈٹ کر انہوں نے مقابلہ کیا اور ایسے سمندر میں سفر کیا جو مشکلات میں بھرا ہوا تھا. رب کائنات نے ساحل میں پہنچا کے یوسف کو تخت بھی عطا کر دیا اور نبوت بھی عطا. بڑی بڑی نشانیاں. رب کائنات فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ابا جان انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے 11 ستاروں کو دیکھا، والشمس اور ایک سورج کو دیکھا، والقمر چاند کو دیکھا، رأیتہم لی ساجدین، مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کے 11 اور بھائی تھے. ایک سگا بھائی ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی، جس کا نام بنیامین تھا. یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں اور 2 لونڈیاں تھیں. ایک بیوی راحیل بن لابان سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہوئے. دوسری بیوی اور 2 لونڈیوں سے 10 بیٹے پیدا ہوئے، وہ بھی حسن کے پیکر. 12 ہو گئے. اور بنی اسرائیل کے قبائل جو قرآن میں ذکر آتا ہے وہ بھی 12 تھے. یہ 12 بیٹے مصر میں جا کے آباد ہوتے ہیں. ان کی نسل جو ہے آگے مصر کے اندر چلتی ہے. بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بہت بڑے بنتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسحاق، اسحاق کا بیٹا یعقوب، یعقوب کا بیٹا یوسف. یہ آگے جا کے چلتے رہے. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسحاق میں سے یہ سارے انبیاء بنی اسرائیل میں سے 70,000 انبیاء آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کا ایک بیٹا جس کا نام اسماعیل تھا، اس سے رب کائنات نے صرف ایک موتی منتخب کیا جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو جد امجد کہا جاتا ہے، انبیاء کا جد امجد. 70,000 انبیاء اس پشت سے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اور پشت سے آئے. یوسف علیہ السلام جب پیدا ہوئے بہت خوبصورت. بعض محدثین نے لکھا ہے دنیا کا آدھا حسن یوسف لے کے آیا. ارے یوسف اتنا حسین ہے، بنانے والا کتنا حسین ہوگا. یوسف بڑا حسین. اور میں کہا کرتا ہوں، میں نہیں کہتا، اما عائشہ کہا کرتی، مصر کی عورتوں نے حسن یوسف دیکھا انگلیاں کٹوا دی تھی. عرب کی عورتوں نے نہیں، عرب کے جوانوں نے جب میرے یوسف کو دیکھا تو گردنیں کٹوا دی. اس کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر. بہت حسین. ماں نے جب چہرہ دیکھا نا، دعا مانگی، اللہ اس جیسا ایک سونا بچہ اور مجھے مزید دے. مزید کا معنی ہے یوسف. اسی بنیاد پہ اس کا نام یوسف رکھ دیا. 2 سال کے بعد ماں کی دعا پھر قبول ہوگی. 2 سال کے بعد بنیامین یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی وہ پیدا ہوا، اور پیدائش کے دوران یوسف علیہ السلام کی والدہ وفات پا جاتی. اس کیس کے اندر اب ماں کی میت پڑی ہے. ذرا تصور میں جائیے، 2 سال کا یتیم یوسف. موازنہ کرتے آئیے، میرے نبی ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، 2 مہینے پہلے میرے نبی کا باپ عبداللہ فوت ہو گیا. 2 مہینے پہلے. یتیمی یوسف اور یتیمی مصطفیٰ. اللہ کو بعض یتیم اتنے پسند آئے کہ رب کائنات نے ان کو بلندیوں کے مقاموں پہ کھڑا کر دیا. یتیموں پہ نظر کرم. اگر تو اپنا دل نرم کرنا چاہتا ہے، آقا فرماتے ہیں امسح راس الیتیم، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، تیرا دل نرم ہو جائے گا. یتیمی حالت میں یعقوب علیہ السلام ایک دن کا یتیم بنیامین اس کو گود میں بٹھا کے یوسف کو پیار کرتے ہیں اور اپنی بیوی کی میت کو دیکھ کے رو رہی ہے.
مولانا عبد الستار مرحوم، اللہ اس کی قبر پہ رحمت نازل کرے، انہوں نے یہ سارا واقعہ اپنی تفسیر میں پنجابی میں بیان، یتیمی کے عالم میں کہتے ہیں اول درجے دوواں بھراواں وقت یتیمی پایا، ایسے غم یعقوب نبی نو دور مکان پہنچایا، پناہ خدا دی ایس جدائیوں شالا پیش ناوے، ماما باج یتیمہ تائیں، ماما باج یتیمہ تائیں سینے کان لگاوے، بے شک ماما دنیا اندر جنت والیاں چھاواں، اللہ جنہ دیا ماما زندہ نے اور زندہ تا دیر سلامت کر، بے شک ماما دنیا اندر جنت والیاں چھاواں، دیندا کان پیارے انہاں نوں نہیں جنہاں دیاں ماواں۔ دونوں بھائی یتیمی کی حالت میں، یعقوب علیہ السلام رو رو کے داڑھی بھیگ جاتی ہے کہ ان کو کون پالے گا، ان کو کون نہلائے گا، ان کو کون کھلائے گا۔ وقت گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا، یوسف علیہ السلام 7 سال کے ہو گئے، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بلندیاں دینا شروع کر دی۔ ایک دن ابا کی گود میں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں ابا جان انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ ابا جان رات کو میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے تھے، ایک سورج مجھے سجدہ کر رہا تھا، ایک چاند مجھے سجدہ کر رہا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر سکھائی ہوئی تھی، فوراً سمجھ جاتے ہیں، فوراً کہتے ہیں بیٹے قال یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اے پیارے یوسف، اے میرے بیٹے یوسف، لا تقصص رؤیاک، یہ خواب جو تو نے مجھے بتایا اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، میں تجھے جب چومتا ہوں پیار کرتا ہوں وہ پہلے ہی حسد کرتے ہیں، وہ پہلے تیرے خلاف مکر و فریب کرتے ہیں، وہ تیرے خلاف اور دشمن ہو جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام معصومیت کے ساتھ پوچھتے ہیں اے ابا جان کیا بھائی بھائی کا بھی دشمن بن سکتا ہے؟ باپ جواب دیتا ہے بیٹے بھائی بھائی کا دشمن نہیں ہوا کرتا، باپ بیٹے کا دشمن نہیں ہوا کرتا، بیٹا باپ کا دشمن نہیں ہوا کرتا، بیوی خامند کی دشمن نہیں ہوتی، خامند بیوی کا دشمن نہیں ہوا کرتا، پھر بھائی بھائی کیوں دشمن بن جاتے ہیں؟ وجہ ساتھ بتا دی، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اے بیٹے تیرے بھائی تیرے دشمن نہیں بنیں گے، جب تیرے بھائیوں نے شیطان کا کردار قبول کر لیا تو تیرے دشمن بن جائیں۔ جب تک شیطان کا وسوسہ، شیطان کا کردار قبول نہیں کیا جاتا، بھائی بھائی پہ پیار کرتا ہے، جان چھڑکتا ہے، جب تک شیطان کا کردار قبول نہیں کیا جاتا، بیٹا باپ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ جب بیٹا
شیطان کے کردار کو قبول کر لیتا ہے باپ کو قتل کر دیتا ہے، جب خامد شیطان کے کردار کو قبول کر لیتا ہے بیوی کو زہر دے دیتا ہے، جب بیوی شیطان کے کردار کو قبول کر لیتی ہے خامد کو زہر دے دیتی ہے، بہن بہن کی دشمن بن جاتی ہے، بیٹی ماں کی دشمن بن جاتی ہے، ماں بیٹی کی دشمن بن جاتی ہے۔ یہ سارے معاملات اس وقت صحیح چلتے ہیں جب شیطان کا وسوسہ اور اس کا کردار قبول نہ کیا جائے۔ جب شیطان کا کردار قبول کر لیا تو بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا۔ یہی چل رہا ہے آج، بھائی بھائی کا دشمن ہے، حسد کرتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں حسد کرنا ناجائز ہے، رشک کرنا جائز ہے۔ رشک یہ ہے، آپ دیکھتے ہیں آپ کا دوست، آپ کا بھائی بڑی نعمتوں میں ہے، اللہ سے دعا مانگتے اللہ جیسے اس کو دیا ہے ویسے مجھے بھی دے، اس کو کہتے ہیں رشک، یہ جائز ہے۔ حسد یہ ہے اس سے چھن جائے، یہ ذلیل و رسوا ہو جائے اور مجھے مقامات اور بلندیاں مل جائیں۔ آقا فرماتے ہیں حسد کرنے والا اس کی نیکیاں ایسے ختم ہو جاتی ہیں جیسے آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے، اپنی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ فرماتے ہیں میرے بیٹے بھائی بھائی کا دشمن نہیں، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا دشمن بن جاتا ہے، واضح دشمن ہے۔ اور فرماتے ہیں میرے بیٹے یوسف ذرا تعبیر بھی سنتے جاؤ، اللہ نے تمہیں جو خواب دکھایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ تجھے اللہ تجھے نبوت کا تاج پہنائے گا، اللہ تجھے منتخب کرے گا، وَيُعَلِّمُكَ من تعویل الاحادیث، اور خوابوں کی تعبیر کا علم تجھے نصیب کرے گا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ بیٹے تجھ پہ اتنا مہربان ہو گیا ہے کہ اپنی نعمتیں تجھ پہ مکمل کر دے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، تیرے بھائی تو حسد کرتے ہیں لیکن اللہ نے اتنا تجھے مقام دے گا، اپنی نعمتیں تجھ پہ مکمل کر دے گا۔ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر بھی، کما اتمہا علی ابویک، جیسے اس نے تیرے باپ دادا پہ نعمتیں مکمل کی، من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، ان ربک علیم حکیم۔ اللہ فرماتے ہیں لقد کان فی یوسف و اخوتہ، یوسف اور اس کے بھائیوں کے معاملے کے اندر آیات، بڑی بڑی نشانیاں ہیں، للسائلین۔ آقا فرماتے ہیں یہ خواب، اچھا خواب اگر آپ دیکھتے ہیں، اچھا خواب آپ عالم دین کے سامنے پیش کریں، کسی عاقل آدمی کے سامنے پیش کریں، اپنے خیر خواہ دوست کے سامنے پیش کریں جو اس کی اچھی تعبیر کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ برا خواب دیکھتے ہیں، برے خواب کو پہلے تو بیان نہ کیا جائے، وہ معلق رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے اور اپنے آپ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی کسی عالم دین کے سامنے، کسی خیر خواہ دوست کے سامنے، کسی عقل مند کے سامنے پیش کریں، اور اس آدمی کو چاہیے کہ اس کی تعبیر ظاہری طور پہ وہ برا خواب ہے، ڈراونا خواب ہے، اس کی تعبیر اچھے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرے، رب کائنات ویسے اس کی تعبیر کر دے۔ اس لیے خیال سے اس معاملات میں آقا فرماتے ہیں یہ خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے،
لیکن یہ معیار نہیں ہے کہ جس کو سچا خواب آ جائے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. سچا خواب کافر کو بھی آ سکتا ہے. سچا خواب فرعون کو آیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اللہ نے سچ کر کے دکھایا. سچا خواب کسرا کے بادشاہ کو آیا تھا مصطفیٰ کے بارے میں، اللہ نے سچ کر کے دکھایا. کافر کو بھی آ سکتا ہے، مسلمان کو بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ کسی کے لیے معیار ولایت نہیں. ایک خواب یوسف نے دیکھا اور ایک خواب یوسف کے پردادا ابراہیم خلیل نے دیکھا. کیا دیکھا؟ فرمایا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک. اے بیٹے اسماعیل، میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بتا تیرا کیا خیال ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے ابا جان، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، یہ اسماعیل بھی 6-7 سال کا ہے، آپ میرے گلے پہ چھری پھیر دیں، مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے. نبی ہوتا ہی صابری ہے. اتنا اولو العزم پیغمبر، نبی پیدائشی طور پہ بڑا صبر کرنے والا. یوسف کے صبر کا مظاہرہ بھی ذرا دیکھتے جائیں. آقا فرماتے ہیں میری ابتدا نبوت بھی خوابوں سے ہوئی. خواب میں نے دیکھا، مجھے تولا گیا ایک آدمی کے مقابلے میں. یہ مشہور حدیث آپ نے کئی بار سنی ہے. پھر 10 کے مقابلے میں مجھے تولا گیا ترازو کے اندر، پھر مجھے 100 کے مقابلے میں تولا گیا، پھر 1000 کے مقابلے میں تولا گیا. جب 1000 ایک پلڑے میں اکیلا ایک پلڑے میں تھا تو فرشتہ کہنے لگا لو وزنتہ بامتہ لرجحها. آقا فرماتے ہیں میرا پہلا خواب ہے، نبوت کی پہلی میری علامت تھی. فرشتہ کہنے لگا اگر اس محمد کو پوری مخلوق کے ساتھ تولے گا اس کا پلڑا بھاری ہو جائے. مقام میں بھی اعلیٰ، ذات میں بھی اعلیٰ، بات میں بھی اعلیٰ. اب بھائی بھائی کا دشمن بن گیا، اب حسد آ گیا. اب آپس میں اجلاس کرتے ہیں کہ ہمارا باپ غلطی پہ ہے، یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتا ہے، کماتے ہم ہیں، بکریاں ہم چراتے ہیں، کام ہم کرتے ہیں، نوکری ہم کرتے ہیں، سارے معاملات ہم کرتے ہیں. جب کھلانے پلانے کی باری آئے، جب پیار محبت کی باری آئے تو بنیامین سے پیار کرتا ہے، یوسف سے محبت کرتا ہے، ہماری طرف توجہ نہیں کرتا. لہذا اب کوئی ایسا معاملہ بنایا جائے، ایسا فیصلہ کیا جائے کہ ان کا قصہ ہی ختم کر. اجلاس ہوا. اب اجلاس میں بیٹھ کے اپنی اپنی رائے پیش کرتے ہیں. اللہ نے اپنے قرآن میں وہ نقشہ پیش کیا. اللہ فرماتے اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبۃ ان ابانا لفی ضلال مبین. کہنے لگے یوسف علیہ السلام کے بارے میں اذ قالوا لیوسف واخوہ، یوسف بھی اور اس کا بھائی بھی احب الی ابینا منا، ہماری نسبت ہمارے باپ کو زیادہ پیارا ہے. ونحن عصبۃ، اور ہم ایک جماعت ہیں، ہم ایک لشکر اور گروہ ہیں. ان ابانا، بے شک ہمارا باپ لفی ضلال مبین، واضح غلطی پہ ہے. اب کیا ترکیب سوچی؟ اقتلوا یوسفا، یوسف کو قتل کر دو. کائنات کے اندر سب سے پہلا قتل بھی حسد کی بنیاد پہ ہوا. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک کا نام قابیل ہے، ایک کا نام حابیل ہے. قابیل نے حابیل کو حسد کی بنیاد پہ قتل کر دیا.
اب بھی حسد کی بنیاد پہ کہنے لگے او قتلو یوسفا، یوسف کو قتل کر دو۔ دوسری رائے آ گئی ابترہو ارضاً یخلو لکم وجہ ابیکم، یا یوسف کو ملک بدر کر دو، یہاں سے نکال دو، تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالص ہو جائے گا۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یوسف کو قتل کر دو پھر نیک بن جانا۔ یہ فلسفہ ذرا سنیے، یوسف کو قتل کر دو یا ملک بدر کر دو، یہ گناہ کر لو اس کے بعد نیک بن جائے۔ آج اسی وسوسے نے لاکھوں لوگوں کو اس لعنت کے اندر ڈالا کہ یہ کر لو پھر معافی مانگ لے گی، یہ گناہ کر لو بڑی عمر پڑی ہے پھر کر لیں گے، ابھی داڑھی پہ رندہ پھیر لو جب بوڑھے ہوں گے تو پھر رکھ لیں گے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، اپنی جان کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ۔ اب کر لو بعد میں دیکھا جائے گا۔ توبہ کا تصور اسلام کے اندر یہ نہیں ہے اب گناہ کر لو بعد میں معافی مانگ لیں گے، یہ تصور نہیں ہے۔ توبہ کا تصور اسلام نے کیا پیش کیا؟ اب سورہ نساء ذرا سنیے، اللہ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ اللہ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ، اللہ تو ان کی توبہ قبول کرتا ہے، للذین یعملون السوء، جو نادانی بھی جہالت، نادانی کے عالم میں بھول چوک کر گناہ کر بیٹھتے ہیں، غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ فرماتے ہیں میں ان کی معافیاں بڑی جلدی قبول کر لیتا ہوں۔ جو نادانی کے اندر، نادانی کے عالم میں غلطی کر لیتے ہیں، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کی جاتی، يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو گناہ کرتے جاتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، جب ان کے پاس موت آ جاتی ہے، جب بڑھاپا سوار ہو جاتا ہے، جب ان کی ٹانگیں قبر تک پہنچ جاتی ہیں، جب ناتوانی آ جاتی ہے، جب موت کے آثار آ جاتے ہیں، حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن، پھر کہتے اللہ میں اب معافیاں مانگتا ہوں، اب مجھے معاف کر دے، وللذین یموتون وهم کفار، اور ان کی بھی توبہ قبول نہیں، کافروں کی بھی توبہ قبول نہیں، اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر، توبہ کی امید سے گناہ نہ کیا جائے کہ کر لوں۔ ادھر دیکھو یہ ہم تو بہت ہی خطا کار ہیں، یہ نبی زادوں کا کام ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلانا سید زادہ، فلانا مخدوم زادہ، فلانی سید زادی، کوئی بات نہیں جی، سیدوں کی اولاد ہے۔ ارے سیدوں کی اولاد کیا ہے، یہاں نبی کے بیٹوں کا کردار دیکھو، شیطان وسوسہ نبی کے بیٹوں پہ ڈال رہا اور پھسلا دیا نبی زادوں کو، نبی زادوں میں حسد کی آگ جل رہی ہے، اور نبی زادے بہت بڑا گناہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ یوسف کو قتل کر دو، یوسف کو اغوا کر لو، یوسف کو کنویں میں پھینک دو، یوسف کو جان سے مار دو، پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد نیک بن جانا، اس کے بعد اللہ سے معافی مانگ لینا۔ یہ انہوں نے تصور پیش کیا۔ اس تصور سے جو بھی گناہ کر کے پھر نیکی کی امید، توبہ کی امید کرتا ہے، قرآن اس توبہ کو نہیں مانتا۔
کہتے کیا ہے؟ یوسف کو مار ڈالنے کے بعد وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ اب تیسری رائے آ گئی، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ایک ان میں سے کہنے لگا جس کا نام یہودا تھا، وہ یوسف کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا تھا۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ایک ان میں سے کہنے لگا لَا تَقْتُلُوا یوسفا، یوسف کو قتل نہ کرو، قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، تاریک کنویں میں، جنگل کے کنویں میں ڈال دو۔ یلتقطہ بعض السیارہ، قافلے والے آئیں گے، یوسف آوازیں دے گا، اس کو لے کے چلے جائیں گے۔ ان کنتم فاعلین، اگر کچھ کرتے ہو تو یہ کرو۔ اجلاس برخاست ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، قتل نہیں کرنا، اس کو کنویں میں پھینک۔ اب آ گئے یعقوب علیہ السلام کو، ابا جان یوسف علیہ السلام کو آپ ہمارے ساتھ بھیجیں، دیہات کا ماحول ہے، کھائے گا، کھیلے گا، بھاگے گا، ہم بھی اس کے ساتھ، ہم نے چھوٹی موٹی پارٹی کا بندوبست کیا ہے، وہاں ہمارے ساتھ کھیلے گا، کودے گا، ہم اس سے بڑا پیار کرتے ہیں، ہمارے پاس اس کو بھیجیے اور پھر انشاءاللہ ہم اس کو واپس لے آئیں۔ ہائے اللہ، لوگ کہتے ہیں نبی غیب جانتا ہے۔ لوگوں اپنے عقائد درست کرتے جاؤ، عقائد بھی تمہارے انشاءاللہ الرحمن سورہ یوسف میں درست ہو جائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے میرے پاس ہر مکتبہ فکر کے لوگ آتے ہیں اور درجنوں لوگوں کے عقائد درست ہو چکے، لوگ متلاسی ہیں حق کے۔ قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے باہر ہم جاتے ہی نہیں ہیں، ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ دو ہی موتی ہمارے پاس، دو ہی پھول ہمارے پاس ہیں، دو خوشبوئیں ہمارے پاس ہیں، ان خوشبوؤں سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی خوشبو ہے ہی۔ اگر یعقوب غیب جانتا ہوتا کبھی یوسف کو بیٹوں کے ساتھ نہ بھیجتا۔ بڑی منتیں کرتے ہیں، نہیں مانتے، اب کہتے پتہ ہے کیا ہے؟ قالو یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، مالا لا تامنا، آپ یقین کیوں نہیں کرتے، آپ ہماری بات کیوں نہیں مانتے علی یوسف، یوسف کے بارے میں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم یوسف کے بڑے خیر خواہ، ہم اس کو بڑا پیار کرنے والے۔ ارسلہ معنا، یوسف کو ذرا بھیج تو صحیح ہمارے ساتھ، غدن کل کو بھیج دے، یرتع ویلعب، کھیلے گا، کودے گا اور کھیلے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم بہت بڑی جماعت، ہم بہت بڑا لشکر ہیں، ہم جتھا ہیں، 10 تیرے جوان بیٹے ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بیٹو، تم اس سے پیار بھی کرتے ہو، تم اس سے محبت بھی کرتے ہو، لیکن مجھے ایک پریشانی ہے۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به، مجھے یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ تم اس کو لے جاؤ گے، واخاف ان یاکلہ، میں ڈرتا ہوں کہیں جنگل کا بھیڑیا، اس جنگل میں بہت بڑے بھیڑیے ہیں، کہیں میرے یوسف کو کھا نہ جائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، تم اس سے غافل ہو جاؤ گے۔ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ، بڑے سینہ تان کے کہنے لگے ابا جان اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم ایک بہت مضبوط جماعت ہیں، إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، ہم گھاٹے میں چلے جائیں۔ بڑی منتیں، سارا دن گزر جاتا ہے بحث مباحثے اور مذاکرے کے اندر، یہاں تک کہ اتنا دباؤ ڈالتے ہیں یعقوب علیہ السلام پہ، یعقوب علیہ السلام مجبور ہو جاتے ہیں یوسف کو بھیجنے۔ صبح ہو گئی، یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام نے تیار کرنا شروع کیا، ماں تو تھی، خود نہلایا، کپڑے پہنائے، ہے اب بھی غیب جان لیتے، اب بھی یعقوب کو غیب نہیں ہے۔
اپنے ہاتھ سے نہلایا، اپنے ہاتھ سے کپڑے پہنائے، سرما پہنایا، کنگھی دی، اور کنعان میں ایک درخت تھا بہت بڑا بستی کے اندر، اس درخت پہ قافلے آ کے ٹھہرتے، وہاں استقبال ہوتا، وہاں الوداع لوگ کہتے، یعقوب علیہ السلام سارا راستہ یوسف کو چومتے جاتے، پیار کرتے جاتے، درخت کے نیچے جا کے کھڑے۔ یہ غم، یہ درد وہی سمجھ سکتا ہے جو باپ ہوتا ہے۔ اللہ جن کی اولادیں گم ہو چکی ہیں ان اولادوں کو ماں باپ کو ملا۔ بہت بڑا کرب ہوتا ہے اگر بیٹا اپنے ہاتھوں سے چلا جائے، قبر میں دفنا دیں، بعد میں سکون مل جاتا ہے کچھ دنوں کے بعد، اگر بیٹا گم ہو جائے تو ماں باپ کی جان لٹکتی رہتی ہے، رات کا چین بھی ختم ہو جاتا ہے، دن کا چین بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تیار کیا، تیار کرنے کے بعد بہت پیار کیا، بہت محبت کی، اور اپنے بیٹوں کو کہا، بیٹے ہو یہ میٹھا پانی ہے، یہ دوسرا پانی ہے، میرا یوسف جو پانی مانگے اس کو وہی پانی پلانا، اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھانا، اگر پیدل تھک جائے تو اپنے مونڈھوں پہ اٹھانا، کندھوں پہ اٹھانا، اور آج بکریوں کا اتنا خیال نہ کرنا، آج میرے یوسف کا خیال کرنا۔ یوسف کو کبھی آنکھوں سے اوجھل کیا ہی نہیں تھا، بڑے پیار سے، بڑے محبت سے، اور اس کو تفسیر روح المعانی والے نے لکھا ہے، فلما خرجوا بھی، جب یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے وصول کرتے ہیں، جعلوا یحملونہ علی رکابہم، یوسف علیہ السلام کو اس بیٹے نے سب سے پہلے پکڑ لیا جو سب سے زیادہ انتقام رکھتا تھا، یوسف کو اپنے کندھے پہ پیار سے چومتا ہوا بٹھاتا ہے، باپ کو یقین دلانے کے لیے کہ میں یوسف سے بڑا محبت کرتا ہوں۔ جعلوا علی رکابہم، اپنی گردنوں پہ، ایک کہتا ہے مجھے دے، دوسرا کہتا ہے نہیں مجھے دے، تیسرا کہتا ہے مجھے دے، آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں، میں یوسف کو اٹھاؤں گا، میں یوسف کو اٹھاؤں گا، لیکن نبی کو ابھی تک غیب کا پتہ نہیں۔ نبی آسمان کی خبریں جانتا ہے، بیٹوں کے دلوں کے وسوسوں کا نبی کو کوئی پتہ نہیں۔ ایک دوسرے سے پکڑتے ہیں، ینظر الیہم، یعقوب دیکھ رہا ہے یہ کتنا پیار کر رہے ہیں، کتنی محبت کر رہے ہیں۔ فلما بعدوا عنہ ساروا الی الصحراء، محدثین نے لکھا ہے جب آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، جس نے اٹھایا ہوا تھا اس نے یوسف کو زمین پہ پٹک دیا، یوسف کو زمین پہ پٹک دیا، یوسف کو مارنا شروع کر دیا۔ القوہ الی الارض واظہروا لہ ما فی انفسہم، اور دلوں میں جو قدور تھے، جو نفرتیں، جو حسد کی آگ جل رہی تھی، گالیاں نکالنا شروع کر دی، برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ وبسط لہ القول وجعلوا یضربونہ، یوسف علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا، ایک تھپڑ مارتا ہے، یوسف دوسرے کے قدموں میں گرتا ہے، اس سے امن کی بھیک مانگتا ہے، وہ مارتا ہے، تیسرے کے پاس جاتے ہیں، تیسرا مارتا ہے، چوتھے کے پاس جاتے ہیں، چوتھا مارتا ہے، پانچواں اٹھا کے دور پھینکتا ہے، چھٹے کے پاس جاتے ہیں، چھٹا پتھر اٹھا کے مارتا ہے، یوسف کے سر سے خون نکلنا شروع، مارنا شروع کر دیا۔ ایک ایک کے پاس بھیک مانگتے ہیں، میرے بابا کے ساتھ تم نے کیا معاہدہ کیا تھا، میرے ابا کے ساتھ کیا معاہدہ کیا تھا۔ بھائیو اب بھی یعقوب کو پتہ نہیں ہے، 9 میل کا فاصلہ ہے، 9 میل کا جنگل ہے، اللہ بتانے پہ آ جائے۔ یعقوب علیہ السلام کہا کرتے تھے، اللہ اگر تو بتانے پہ آ جائے تو آسمانوں کی خبریں بتا دیتا ہے، اگر نہ بتانے پہ آئے تو اتنا بھی نہیں بتاتا نبی کی جوتی کے نیچے کیا ہے۔ جنگل کے اندر بیٹے کو مارا جا رہا، یعقوب علیہ السلام کو کچھ پتا نہیں، ایک مارتا ہے، دوسرے کے پاس جاتے ہیں، تیسرے کے پاس جاتے ہیں۔ یوسف کو جب یقین ہو گیا کہ یہ تو کوئی اور ہی معاملہ ہے، مارا، آخری آخری بھائی بچتا تھا، یہودے کے پاس بھاگا، یہودے نے جب خون دیکھا تو یوسف کو اپنے سینے سے لگا۔ بھائی جب کوئی ہمدرد آ جائے نا پھر رونا زیادہ آ جائے۔ یہودے نے جب سینے سے لگایا نا، اب یہ 9 بھائی
یہودے کو مارنے کے لیے بھی تیار ہو گئے کہ تم نے کیوں نہیں مارا. یہ یہودا بھائی شروع سے شفقت کرتا تھا, شروع سے محبت کرتا تھا. یہ کہتا ہے کہ نہ بھائی, تمہارا میرا معاہدہ یہ تھا, یوسف کو قتل نہیں کریں گے, تم تو قتل کرنے میں آ گئے ہو. معاہدہ تھا اس کو کنویں میں ڈالے, اس کی گود کے اندر اس کو اٹھایا ہوا ہے, پھر بھی مارنا شروع کر دیا. اور کہتے کیا ہے, ادعو الشمس والقمر والکواکب, تو نہیں سکا اے یوسف اس سورج کو بلا, اس چاند کو بلا, ان ستاروں کو بلا جو تجھے سجدہ کیا کرتے تھے, آج ان کو بلا, تمہیں یہاں آ کے چھوڑ جائیں, تجھے چھڑا دیں. او جو سجدہ کر دے تینو ایتھوں آن چھڑاون, او جو سجدہ کر دے تینو ایتھوں آن چھڑاون. ہن اس حالت اندر تینو آن پوشاک پہناون. یوسف علیہ السلام نال یتیمی یاد کراوے, نال یتیمی یاد کراوے, تے سوال کرے انہانو پیارا باپ سپرداں والا کیوں بھول گئے تو سانو. جھڑکا سن کے یوسف آکھے بابل جایا بھائی, کس پروں تسا غصہ کر دے مینوں خبر نہ کائی. بابل کول چلو ایک واری, بابل کول چلو ایک واری, عیب قصور نتارو. بابل کول چلو ایک واری, عیب قصور نتارو. نہیں تا میرا عذر نہ کوئی جے کر مینوں مارو. لیکن یعقوب پیغمبر کو کوئی پتہ نہیں, غیب ہمیشہ سانو ورثہ پاک خدا فرماوے. غیب ہمیشہ سانو ورثہ پاک خدا فرماوے. اور شریک نہ کرو خدا دے حکم قرآن آوے. غیب ورثہ جے کر ہوندا نبیاں تے ولیاں دا, اسے وقت یعقوب پیغمبر گھر بیٹھا مر جاندا. مارنا شروع کر دیا. یہودے نے کہا تمہارا میرے ساتھ معاہدہ تھا, اس کو ہم کنویں میں ڈالیں گے. اب کنویں میں لے کے جانے لگے. یوسف علیہ السلام کی قمیص اتار دی, پورا جسم خون سے بھرا ہوا ہے. 7 سال کا یوسف, 7 سال کا یوسف پورا جسم خون سے بھر گیا. قمیص اتار لی, منڈیر کے اندر لٹکا دیا, کنویں کی منڈیر کے اندر. جب منڈیر میں لٹکایا رسی باندھ کر, یوسف علیہ السلام اپنی ننھی ننھی ہتھیلیوں سے منڈیر پہ ہاتھ لگاتے ہیں. ایک بھائی نے چھڑیاں مارنا شروع کر دی. ایک باپ کی اولاد ہے, ان الشیطان للانسان عدو مبین. بھائی بھائی کا دشمن نہیں ہوا کرتا, شیطان بھائیوں میں آ جائے تو بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے. چھڑیاں مارنا شروع کر دی. ابھی کنویں کے درمیان میں پہنچے تھے, ایک بھائی نے رسی کاٹ دی. رب کائنات نے جبریل کو حکم دیا, جبریل میرے یوسف کو نیچے نہ گرنے دینا, اپنے پر پہ اٹھا لے. جبریل امین آ گئے, یوسف علیہ السلام کو اپنے نرم نرم پر پہ اٹھا دیا. اللہ فرماتے ہیں فلما ذهبوا بی, جب یہ سارے چلے گئے, واجمعوا ان یجعلوا فی غیابۃ الجب, میرے یوسف کو میرے نبی کو اندھے کنویں میں ڈال دیا. ادھر میرا نبی کنویں میں پہنچتا گیا, بھائیوں نے کنویں میں ڈالا, میں نے یوسف کو نبی بنا دیا. حسد کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے. الحمدللہ مجھے آج اس مسجد میں 11واں سال ہے. میرے پرانے ساتھی جانتے ہیں مجھے اس مسجد میں تختہ مشق بنایا گیا.
اللہ نے مجھے عزتیں عطا کی، اور جو تختہ مشق بنانے والے تھے وہ ذلیل و رسوا ہو۔ لوگوں، میں بہت گناہگار ہوں، پتہ نہیں اللہ کو میرا کوئی ٹوٹا پھوٹا عمل پسند ہے۔ اللہ میری مسجد کو بھی آباد کر اور ہم سب کو نظر بد سے بچا۔ حاسد اپنی موت آگ مر جاتا ہے، دنیا سے ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے، اور جس پہ اللہ راضی ہو جائے رب کائنات اسے بلند مقاموں پہ کھڑا کرتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ انہوں نے کنویں میں ڈالا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اے میرے یوسف، انہوں نے تجھے کنویں کے اندر ڈال دیا۔ اللہ نے 3 نبیوں کے ساتھ بچپن میں گفتگو کی، یحییٰ علیہ السلام کو بھی بچپن میں وحی بھیجی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بچپن میں وحی بھیجی، اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں معراج کرا دی، کنویں میں وحی بھیجی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے یوسف نبی، انہوں نے تجھے کنویں میں ڈالا، میں مصر کے تخت پہ بٹھاؤں گا، مصر پہ تخت پہ بٹھانے کے بعد تجھے نبوت کا تاج بھی پہناؤں گا۔ یہی بھائی تیرے سامنے بھکاری بن کے آئیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ انہیں کوئی بھی خبر نہیں ہوگی، ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا۔ روح المعانی ابن کثیر والا لکھتا ہے یوسف علیہ السلام کو اٹھا کے جبریل امین نے ایک عمدہ پتھر پہ بٹھا دیا، کنویں میں بٹھا دیا۔ کنویں کا پانی کھارا تھا، کڑوا تھا۔ جب یوسف پہنچا تو پانی سارا میٹھا ہو گیا۔ میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لعاب ڈالتے تھے تو پانی میٹھا ہو جاتا تھا۔ انبیاء کو اللہ نے اتنی عظمتیں رفتیں عطا کی۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں پہنچتے گئے، کھارا کنواں جو ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد اب یہ بھائی کیا کرتے ہیں؟ سارا دن کھیلتے کودتے رہتے ہیں۔ یوسف آوازیں دیتا ہے لیکن آوازوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، ہنستے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ جب عشاء کا وقت ہوتا ہے، اندھیرے کا وقت ہوتا ہے، آپس میں کہتے اب کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں ابا نے کہا تھا کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ میرے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعقوب کے بیٹے ابھی تک نہیں جانتے تھے کہ بھیڑیا انسان کو بھی کھا سکتا ہے کہ نہیں، لیکن جب یعقوب نے بتایا کہ بھیڑیا بھی انسانوں کو کھاتا ہے، انہوں نے کہا یہی بہانہ بنا لو کہ بھیڑیا تیرے یوسف کو کھا گیا، لیکن دن کے وقت نہ جانا، رات کی تاریکی میں جانا، دھاڑیں مارنا، تمہاری آنکھوں سے آنسو بھی نہ نکلے، لیکن تمہارا باپ نہیں دیکھ سکے گا آنسو نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہے۔ رات، یہ کالی چادر رات کی بڑے بڑے عیبوں کو چھپا دیتی ہے، رات کی کالی چادر بڑے بڑے عیبوں کو چھپا کے رکھ دیتی ہے۔ عشاء کے وقت جاؤ، اندھیرے میں جاؤ۔ اب یہ چلتے جا رہے ہیں، راستے میں کہتے ہیں میں نے یوسف کو زیادہ مارا، دوسرا کہتا ہے میں نے زیادہ مارا، تیسرا کہتا ہے میں نے زیادہ مارا، چوتھا کہتا ہے میں نے اٹھا کے پٹک دیا تھا، پانچواں کہتے ہیں میں نے پتھر مارا تھا۔ ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ محدثین نے لکھا ہے جب کنعان کی بستی نظر آنے لگی، یعقوب علیہ السلام کا گھر نظر آنے لگا تو دھاڑیں مار کے رونا شروع کر دی۔ ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا۔ امام آمش لکھتے ہیں لا یصدق باقی بعض اخوۃ یوسف۔ لوگوں، ہر رونے والے کی تصدیق نہ کیا کرو۔ یوسف کے بھائیوں کے رونے کے بعد ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا۔ روتے ہیں نا لوگ، کیسے روتے ہیں؟ حسین ہے، حسین، حسین کو مارا بھی آپ اور روتے بھی آپ۔ امام زین العابدین جب کوفہ کے بازاروں میں آئے نا، وہاں دیکھا کوفیوں کو روتے ہوئے۔ پتہ ہے کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں یب کو نامین حبنا فمن ذلذی قتلنا۔ اے کوفیو،
تم کیوں رو رہے ہو؟ اگر ہماری محبت میں رو رہے ہو تو بتاؤ میرے بابا حسین کو قتل کس نے کیا؟ ہمارے مردوں کو کس نے قتل کیا؟ ہماری لاشیں کس نے بنائی؟ حضرت ام کلثوم کی نگاہ پڑتی ہے، کوفہ والوں پہ رو رہے تھے، ماتم کر رہے تھے، کہتے ہیں یا اہل الکوفہ یقتلنا رجالکم وتبکینا نساؤکم، اے کوفے والوں تمہارے مردوں نے ہمارا خاندان اجاڑ کے رکھ دیا اور آج تمہاری عورتیں ماتم کر رہی ہیں، رو رہی ہیں۔ فالحاکم بیننا وبینکم اللہ یوم القیامہ، یہ تو قیامت کے دن فیصلے ہوں گے، سچے آنسو کون سے، جھوٹے آنسو کون۔ حضرت زینب کی نظر پڑتی ہے، خطبہ دیتی ہیں، فرماتی ہیں یا میں جھوٹے آنسوں کی بات کر رہا ہوں، نبی زادے بھی جھوٹا رونا شروع کر دیتے ہیں۔ یا اہل کوفتی، اے کوفے والے ہو، اے کوفہ والو، اتبکون وتلحون، تم روتے بھی ہو ماتم بھی کرتے ہو، ای واللہ فابکو کثیرا وضحکو قلیلا۔ بد دعا کرتی حضرت زینب حسین کی بہن، کہتی ہے سنو پھر میری بد دعا سن لو، دنیا کے اندر تم ہنسو گے زیادہ، رو گے، ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ۔ بد دعا کی، زینب کی بد دعا آج بھی رب کائنات نے قیامت تک جاری کر دی۔ کراں دعا خدا بند اگے سچے دل بجانو، شالا روندے پٹ دے جاؤ سارے اس جہانو، خوشی توہانو کدے نہ ہووے، نہ رب کدے ہساوے، روز حشر تک وقت تو ساڈا ایویں رب لگاوے۔ دیکھتے نہیں روتے اور پیٹتے جا، ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا۔ اب یہ نبیزادے دھاڑے مار مار کے روتے ہیں، جب قریب پہنچے نا اللہ فرماتے ہیں وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، عشاء کے وقت روتے روتے آ گئے۔ جب باپ انتظار میں بیٹھا تھا دروازے پہ پوچھا، یعقوب علیہ السلام رونے کا سبب پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں اجرا علی الغنم، اے بیٹو کیا میری بکریوں میں کوئی آفت تو نہیں آ گئی؟ قالوا لا، کہتے ہیں ابا جان بکریوں میں کوئی آفت نہیں آئی۔ کہتے ہیں وما صابکم وَإِنَّ یوسف، کہتے ہیں کیا ہو گیا؟ نظر دوڑاتے ہیں تو یوسف نظر نہیں آتا، این یوسف، میرا یوسف کہاں ہے؟ اب یہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا، ہم جنگل میں مقابلہ کر رہے تھے بھاگنے کے لیے، وترکنا یوسف عند متاعنا، ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا، فاکلہ الذئب، اس کو بھیڑیا کھا گیا، وما انت بمؤمن لنا، تو ہم پہ یقین نہیں کرے گا، ولو کنا صادقین، اگر ہم سچے بھی کیوں نہ ہوں۔ یوسف علیہ السلام کی جب یہ خبر سناتے ہیں، محدثین کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا، روتے رہے اچانک قمیص نکال کے پیش کر دی، وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، ایک بکری ذبح کر کے یوسف کی قمیص کو خون لگا دیا اور کہا ابا جان یہ دیکھو یوسف کا خون ہے، یوسف کے خون کی خوشبو اور تھی، یہ یوسف کا خون ہے بدم کذب۔ جب یوسف کا خون دکھایا، رات کا وقت اندھیرا تھا، کرتے کو دیکھا تو اپنے منہ پہ رکھ دیا۔ محدثین نے لکھا ہے روتے روتے یعقوب بے ہوش ہو گئے، ساری رات بے ہوش رہے۔ یہودا نے سانس دیکھا، ناک چیک کیا، منہ چیک کیا، دیکھتے رہے، چیک کرتے رہے، لیکن جب محسوس کیا کہ ابا جان لگتا ہے فوت ہو گئے ہیں، یہودا اپنے بھائیوں کو کہتا ہے وَوَيْلٌ لَنَا مِنْ دِيَانِ يَوْمِ الدِّينِ زَيَّانَا خَانَا وَقَتَلْنَا بَانَا، اور بھائیوں ہم تو ہلاک ہو گئے، ایک تو بھائی ضائع کر کے آئے ہیں، دوسرا باپ ہم نے قتل کر دیا، یوسف کے غم کے اندر ہمارا ابا بھی لگتا ہے فوت ہو گیا۔
آقا فرماتے ہیں ساری رات یعقوب بے ہوشی کے عالم میں یہ پانی چھڑکتے رہے, اٹھاتے رہے. صبح کی سحری ہوئی, سحری کی ٹھنڈک نے آ کے یعقوب علیہ السلام کو اٹھا دیا. سورج نکلا, یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بیٹوں ذرا وہ قمیص تو لے کے آؤ. قمیص جب لے کے آئے, یعقوب علیہ السلام رات کو رو رہے تھے, قمیص کو دیکھتے ہی ہنسنا شروع کر دیا. کہتے ہیں بیٹو یہ قمیص, یہ خون میرے یوسف کا نہیں, یہ خون میرے یوسف کا نہیں ہے. اور فرماتے ہیں میرے بیٹو میری سمجھ میں نہیں آتا, میری سمجھ میں نہیں آتا وہ بگیاڑ, وہ بھیڑیا کون سا تھا, اتنا صبر والا بھیڑیا, اتنا صبر والا. ما ارا بھی, قمیص کو الٹ پلٹ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ما ارا بھی اسر نابن ولا ظفر. اس قمیص پہ بھیڑیے کے دانت نہیں لگے ہوئے, اس قمیص پہ بھیڑیے کے ناخن نہیں لگے ہوئے. ان ھذا الصب رحیم, یہ بھیڑیا تو بڑا ہی مہربان تھا, یہ تو بڑا ہی ترس کھانے والا تھا. تاللہ ما رأیت کل یوم ذئبن, اس جیسا بھیڑیا اللہ کی قسم میں نے کبھی نہیں دیکھا. احلم, اتنا صبر کرنے والا کہ آرام سے میرے یوسف کے بٹن کھولے, آرام سے میرے یوسف کی قمیص اتاری, آرام سے میرے یوسف کی قمیص ایک طرف رکھ دی اور پھر میرا سارا یوسف کھا گیا. ایسا بھیڑیا میں نے کائنات کے اندر کبھی نہیں دیکھا. میں قربان جاؤں اے یوسف, تیری قمیص کا یہ اعزاز ہے, تیری قمیص نے بڑے بڑے فیصلے کیے. تیری قمیص کو دیکھ کے یعقوب کو یقین ہو گیا میرا یوسف قتل نہیں ہوا. ایک فیصلہ یہ قمیص نے یہ کیا, اور ایک فیصلہ قمیص نے جب زلیخا نے برائی کی طرف بلایا تھا اس وقت بھی یوسف کی قمیص کام کر گئی. وہ کون سا فیصلہ؟ ان کا نہ قمیص ہو کو دمن دبرن فصدقت وہوا فکذبت وہوا من الصادقین. اللہ فرماتے ہیں چھوٹے سے بچے نے کہا تھا اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے, یوسف سچا ہے. یہاں پہ بھی قمیص گواہیاں دے گئی, اے یوسف یہ تیری قمیص کا اعزاز ہے. جب 11 بھائی تیرے سامنے بھکاری بن کے آئے تھے, جب بھکاری بن کے کھڑے تھے, تو نے اپنی قمیص اتار کے بھائیوں کے حوالے کر دی اور کہا اذهبوا بقمیصی ھذا, میری قمیص لے جاؤ. فالکو والا ابھی جاتی بصیرا, یوسف کی قمیص تم نے اس دن بھی دکھائی تھی, آج بھی یوسف کی قمیص لے جاؤ, میرے بابا یعقوب پہ ڈال دو اس کی بینائی واپس آ جائے. کہتے ہیں بیٹو میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیسا بھیڑیا تھا, اس پہ تو کوئی زخم ہی نہیں ہے, کوئی چیز ہی نہیں ہے. کسی نے اس کا ترجمہ مولانا عبدالستار مرحوم نے کیا, وہ کہتے ہیں اس میں کوئی ناخن نہیں, کوئی دانت نہیں. یہ بھیڑیا کیسا؟ جس بگیاڑ یوسف نو کھادا اے لہو اس دا پیتا, کرتے دا کس کارن اس نے ادب زیادہ کیتا. چھک چھک بدن یوسف دا جس نے, چھک چھک بدن یوسف دا جس نے اور توڑے بند تمامی, کیوں کر کرتے دایس جاتا ادب و شان گرامی. تسی کہو بگیاڑا کھادا, تسی کہو بگیاڑا کھادا روشن بدر منیرا, کیوں کرتا ریا سلامت اور کیوں نہیں ہو گیا لیرا. او بگیاڑ تو ساڈے نالوں اور نکلیا بہت پیارا, کرتے دا بے ادب نہیں ہویا تو یوسف کھا گیا سارا.
کچھ دنوں کے بعد بھائی ایک بھیڑیا پکڑ کے آ گئے. تفسیر مظہری والا لکھتا ہے بھیڑیا یعقوب کے سامنے پیش کر دیا. کہتے ابا جان آپ تو یقین نہیں کرتے, اس بھیڑیے نے تیرا یوسف کھایا ہے. یعقوب علیہ السلام خطاب فرماتے ہیں بھیڑیے سے, اللہ چاہے تو 6 فٹ کے جوان کی زبان گم کر دے, اس کو نہ بلائے, اگر چاہے تو درندوں کو بلا دے, چاہے تو پرندوں کو زبان دے دے, چاہے تو ہدہد کو بلوا دے سلیمان کے سامنے, چاہے تو چیمٹی کو زبان دے دے. رب کائنات نے بھیڑیے کو زبان دے دی. یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں بھیڑیے تجھے میری ضعیفی پہ ترس نہیں آیا, تجھے میرے بڑھاپے پہ ترس نہیں آیا, تجھے میرے یوسف پہ ترس نہیں آیا, تو میرے یوسف کو کھا گیا. بھیڑیے کو اللہ نے زبان دے دی. بھیڑیا کہتا ہے ما اکلت یوسف وما رأیت قط یا نبی اللہ. اے اللہ کے نبی تیرے یوسف کو کھانا تو ایک طرف, میں نے کبھی یوسف دیکھا ہی نہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ تمام مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا یہ مضمون بچے کنعان سے چاہے کنعان تک, اگلا خطبہ جمعہ چاہے کنعان سے مصر کے محل تک ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر جتنی حکمتیں, جتنے مناظر اور عقائد اور دوسرے معاملات اس میں ذکر کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وقول قولی ھذا واستغفر لي ولكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم, وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء لا شفاء لا شفاء إلا شفاءك إلا شفاءك إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللہ جو روحانی بیمار ہیں انہیں بھی شفا نصیب فرما. اللہ جو جسمانی بیمار ہیں اللہ انہیں بھی شفا نصیب فرما. اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار نصیب فرما. اے اللہ جن کے پاس روزگار ہے ان کے روزگار میں برکت نصیب فرما. اے اللہ جو لوگ رشتہ ناتوں میں پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ ہر قسم کی مصیبتیں دور فرما. اے اللہ برے لکھے سے بچا. اے اللہ حاسد کی حسد سے بچا. اللہ حاسد بھی نہ بنا. اے اللہ ہم پہ حسد بھی نہ کیا جائے. اے اللہ کمینے کی کمینگی سے بچا. حاسد کی حسد سے بچا. اے اللہ برے لکھے سے بچا. بری تقدیر سے بچا. بری خبروں سے بچا. اے اللہ کسی بھی وقت کسی معاملے میں کسی کا محتاج نہ کرنا. اللہ ہر وقت ہر معاملے میں اپنا محتاج رکھنا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن.